یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کا بچہ حکمران بنے گا۔ ہم نے تو یہی سنا کہ نواز شریف صاحب آئے تو پھر ان کے بعد ان کی بیٹی آ گئی، ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ ایک دن یہ سربراہ بن جائیں گے۔ اسی طرح جنی سمجھو ذوالفقار علی بھٹو تھے، اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ سربراہ بن گئی، پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب بن گئے، اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب تیار ہیں، اور ادھر شہباز شریف جو ہے ان کے صاحبزادے بھی تیار ہیں حکومت کرنے کے لیے۔ تو یہ اسی طرح سے لگتا ہے کہ جیسے ایک خاندان پورا جنی نظام چلا رہا ہے۔ تو کیا آپ کا بچہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ پہ غور کیا ہے یا نہیں؟ آپ اپنے بچے کے ہاتھ پر غور کریں۔ اگر اس طرح کی لکیریں مل جائیں جو میں ابھی آپ کو بنا کر بتاؤں گا، تو یہ سمجھیں کہ یہ بھی حکمران بنے گا۔ تو حکمران بننے کے لیے ہاتھ میں کون سی علامت ہوتی ہے؟ پچھلے دنوں کچھ ایک بحث بہت چل رہی تھی کہ نواز شریف کے ہاتھ میں وزیر اعظم بننے کی کوئی لکیر نہیں۔ تو وزیر اعظم بننے کی تو لکیر ہوتی بھی نہیں، حکمران بننے کی لکیر ہوتی ہے، سربراہ بننے کی لکیر ہوتی ہے، وزیر بننے کی لکیر نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو لکیریں بنا کے بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے کے ہاتھ میں اس طرح سے لکیریں ہیں، آپ کے بیٹے یا بیٹی کے ہاتھ میں، تو یہ سمجھیں کہ آنے والے وقت میں وہ حکمران ہوگا۔ تو وہ لکیریں کس طرح ہوں گی؟ سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی، باریک صاف ستھری سی لکیر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو دماغ کی لکیر ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی، یہ دیکھیں اس طرح سے شاخیں نکال رہی ہوگی، یعنی ایک شاخ کدھر جا رہی ہے، دوسری شاخ کدھر جا رہی ہے، یہ شاخ کدھر ہے۔ کیوں کہ حکمران طبقہ جو ہوتا ہے وہ اپنے بھی چلاتا ہے، دوسروں کی بھی سنتا ہے، اور کسی کو دیکھ کر پک بھی کرتا ہے، جنہیں کاپی بھی کرتا ہے۔ یہ وہ علامت ہے، جنہیں کاپی کرنے والے، کسی کو کاپی کرنا، کسی کو آئیڈیل بنا لینا۔ جیسے ہمارے بہت سے بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو شاہ رخ خان سمجھتے ہیں، انڈین اداکار، اور کچھ اپنے آپ کو عامر خان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا آئیڈیل جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے، تو کچھ کا آئیڈیل نواز شریف ہے، تو کچھ کا آئیڈیل محترمہ بینظیر بھٹو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح آپ کے بچے میں بھی اگر یہ تین چیزیں موجود ہیں تو سمجھیں کہ وہ پک بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں سربراہ بننے کی علامت کہاں پر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ پہ اگر ہم دل کی لکیر دیکھتے ہیں تو دل کی لکیر ان کی کافی لمبی لکیر ہوتی ہے، جنی نبھاؤ والے لوگ، ساتھ چلنے والے لوگ۔ اور یہ جو لکیر یہاں سے اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے نا، یہ ایک شاخ اس کی ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے، یعنی ایسے لوگ وعدہ تو ضرور کرتے ہیں لیکن وعدہ وفا نہیں کرتے۔ بہت وعدے کرتے ہیں، ہمارے لیڈر کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں، آپ نے سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، کیسے کیسے دعوے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں یہاں پر اسٹار ہوگا، اور یہ ابھار جو نا یہ ابھرا ہوا ہوگا، یہ ابھار مکمل طور پر ابھرا ہوا ہوگا، جس کو آپ سوجا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، پھولا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کا یہ ابھار ہوگا اور اس کے اوپر اس طرح کا نشان ہوگا، تو یہ سمجھیں کہ یہ بچہ آنے والے وقت میں سربراہ بنے گا۔ اور دماغ کی لکیر یہ جو چل رہی ہے، ایک لکیر جنی جا رہی ہے دولت کی طرف، ٹھیک ہے۔ ایک ان کا ٹارگٹ ہے دولت، دوسرا ٹارگٹ ہے اپنی منوانا، یہ اپنی منوانے والا پیریڈ ہے۔ اور یہ جو پیریڈ ہے کہ آپ سے وعدے کریں گے، بہت وعدے کریں گے کہ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وعدے کرتے رہیں گے لیکن عمل مجھے نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح سے ان کے ہاتھ میں جو ناخن ہوں گے وہ تھوڑے لمبے قسم کے ہوں گے، جیسے فنکاروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا، فنکاروں، گلوکاروں، سنگروں، موسیقاروں کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں، اس طرح کے ناخن ہوں گے۔ ایسے لوگ جنہیں لمبے ناخن والے جو لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی دوسروں کو متاثر کرتے ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ میں یہاں پر جو شہرت کی لکیر ہوگی وہ کافی بڑی لکیر ہوگی، یہ
شہرت کی جو لکیر ہے وہ کافی بڑی لکیر ہوگی، یعنی رنگ فنگر جسے انگوٹھی والی انگلی کہا جاتا ہے، اس کے نیچے ایک بہت بڑی سیدھی سی لکیر ہوگی، یا پھر یہاں پر بھی اسٹار ہوگا، یعنی نام بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی اور کامیابی بھی ہوگی، نام بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی اور کامیابی بھی ہوگی۔ یہ چیزیں اگر آپ کے بچے کے ہاتھ میں موجود ہیں تو آپ خوش ہو جائیں کہ آنے والے وقت میں آپ کا بیٹا جو ہے یا آپ کی بیٹی جو ہے وہ اعلیٰ عہدے پر، یا تو صدر یا وزیر اعظم یا چیف، اس طرح کے وہ پوزیشن پہ آئیں گے، کیونکہ یہ جو ناخنوں کی علامت ہے یہ جادو ہے، یہ سحر ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ سمجھیں کہ حساس مزاج بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اندازے بھی کریکٹ ہوتے ہیں، اندازہ جو لگائیں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگا، اور ایسے لوگ جو ہے دوسرے کو متاثر کرنے کی بھرپور صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، تو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ رشید احمد نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرا اپنا مکان کب ہوگا؟ رشید بھائی، آپ کے ہاتھ میں جو ناخن ہیں وہ گول قسم کے ناخن ہیں۔ گول قسم کے ناخن سے مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اصولی ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، کھرے ہوتے ہیں، اور ایک بار کسی چیز کی ٹھان لیں تو اس کو کر کے رہتے ہیں۔ آپ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز مکان بھی ہوگا اور مالی پوزیشن بھی بہتر ہوگی۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سورہ فلق، سورہ ناس کو پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا۔ صبا نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میں پریشان ہوں، یہ بتائیں کیا میری دوسری شادی بھی ہوگی یا یہی سلسلہ چلتا رہے گا؟ صبا صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں شادی کی صرف ایک لکیر ہے اور دوسرے ہاتھ میں 2 لکیریں ہیں۔ اگر اس طرح کی لکیریں ہوں ہاتھ میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو بڑی عمر کے کسی بندے سے شادی ہوگی یا شادی شدہ سے شادی ہونے کی علامت ہے۔ باقی وقتی پریشانی یا وقتی مشکل سے اگر آپ اپنا جان چھڑانا چاہتی ہیں تو یہ نہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کوشش کریں اگر آپ قرآن شریف پڑھی ہوئی سورہ رحمان کو پابندی سے پڑھیں، سورہ شمس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ پہ بہت رحم کرے گا اور آپ کی مشکل آسان ہوگی۔ بلال نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ کیا میں باہر ملک جا سکوں گا؟ جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں جو سب سے بہترین لکیر ہے کامیابی کی بہت بڑی لکیر ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، بڑا نام، بڑا مقام بنانے میں انشاءاللہ بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ بہرحال کوشش کریں، یا اللہ یا رحمان جو ہے اس کی ایک تصویر ضرور پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ محمد اختر نے سوال کیا بلوچستان سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دولت ہے یا نہیں؟ اگر میرے ہاتھ میں دولت ہے تو یہ بتائیں کب تک آئے گی؟ اختر صاحب، آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہترین ہاتھ ہے، صرف آپ تھوڑی کوشش اور تھوڑی محنت اور تھوڑی جدوجہد کریں، انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا، اور اس کے ساتھ اگر آپ نماز کی پابندی کریں تو یقین کریں اللہ کی بڑی رحمت آپ پر ہو سکتی ہے۔ مریم نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ میری ایک شادی ٹوٹ چکی ہے، یہ بتائیں کیا میری دوسری شادی ہوگی یا نہیں، اور ہوگی تو کامیاب رہے گی یا نہیں؟ مریم صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، ایک شادی کی لکیر ختم ہو رہی ہے اور دوسری شادی کی لکیر آغاز کر رہی ہے، انشاءاللہ آپ کی دوسری شادی ہوگی اور یہ کامیاب شادی ہوگی۔ نویرہ نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں؟ نویرہ، آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہاتھ ہے، مگر اس میں جو پریشانی کی لکیریں ہیں کوئی ضرورت سے زیادہ ہیں، لیکن اس کا حل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر اس کو 100 بار پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی دلی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہوگی اور آپ کے پاس دولت بھی آئے گی اور کامیابی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ عابد حسین نے سوال کیا خانیوال سے کہ مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے اور آپ کا پروگرام میں شوق سے دیکھتا ہوں، اور میں صوبائی اسمبلی کی الیکشن میں بھی حصہ لے رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت سے معاملات ہیں ان کو میں چلانا چاہ رہا ہوں، یہ بتائیں کہ اس میں کامیاب ہوں گا یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں مشتری کا جو ابھار ہے، شہادت کی انگلی کے نیچے جو ابھار ہوتا ہے، یہ ابھار جو ہوتا ہے جس پر آج ہم نے ویڈیو بھی کیا، آپ دیکھیے گا، اس پر اسٹار موجود ہونا
اس کی علامت یہ ہے کہ ایسے لوگ سربراہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، سربراہ بنتے ہیں۔ آپ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ سربراہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے، بڑی عمدہ اور بڑی اچھی لکیر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت بھی آئے گی، کامیابی بھی نصیب میں ہوگی۔ اس کے ساتھ 2 کام آپ نئے شروع کر دیں۔ ایک تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب کر لیں، دوسرا جو ہے تیسرا کلمہ پابندی سے 100 بار پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں اگر یہ ہاتھ آپ نے پین سے جو بنایا، یہ سٹار اسی طرح موجود ہے، یقین کریں آنے والے وقت میں آپ سربراہ ہوں گے۔ این نے سوال کیا ہے دینا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی تو گزشتہ سال ہو جانی چاہیے تھی، نہیں ہوا تو شادی کی لکیر مکمل ہے، آنے والے سال میں شادی ہو سکتی ہے اور شادی کامیاب رہے گی۔ نازیہ نے سوال کیا فالیہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کوئی اولاد نرینہ ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں 3 اولادوں کی لکیریں چل رہی ہیں، اس میں ایک لکیر اولاد نرینہ کی ہے، لیکن وہ لکیر ابھی سمجھو کہ اپنے مقام پر آنے کے لیے اس کو 1.5 سے 2 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ عذرا نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شادی کے معاملے میں بہت رکاوٹیں ہیں، بڑے وظیفے کر چکی ہوں لیکن کوئی حل نہیں ہوا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر کام اس نیت سے کرو کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہو، اور جو کام ہونا ہوتا ہے اس میں دیر بھی ہوگی لیکن وہ کام ضرور ہوگا۔ آپ اس میں وظائف کو یہ کہنا کہ جی وظائف جو ہے نا وہ کر رہی ہیں اس کے باوجود نہیں ہو رہا، تو وظائف پڑھنے کے لیے اس کے حساب کی نیت کریں، اس کے حساب کی سوچ رکھیں۔ آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے اچھا ہے، آپ آج سے آپ جو ہے نا سورہ فاتحہ شروع کریں، 100 دانوں والی تسبیح ایک شروع کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کیسے مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن یقین کر کے، بے یقینی سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ بے یقینی سے اگر کریں گے کہ پتہ نہیں اس سے ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس طرح کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ سوچ رکھیں کہ ہوگا، تو دیکھیں کس طرح نہیں ہوتا۔ اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے مزاج میں تبدیلی لائیں، آنے والا وقت آپ کا ہوگا، لیکن سب سے پہلے اپنے یقین کو پختہ کیجیے۔ حمزہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ حمزہ صاحب، آپ کی شادی اسی 2021 میں ہونی تھی، اور آپ کی شادی کے معاملات میں بڑی رکاوٹیں ہیں جو گزشتہ 3 سالوں سے چل رہی ہیں، اور مزید 1.5 سے 2 سال تک یہ رکاوٹیں رہ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے معاملات بہتر ہوں گے، اور آپ کے نصیب میں اولادیں بھی ہیں اور کامیابی بھی ہے، انشاءاللہ جلد آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح لازمی پڑھ لیا کریں۔ شیر علی نے سوال کیا ہے نواب شاہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے؟ شیر علی صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے اچھی ہے اور بہتر لکیر ہے، اور آنے والا وقت بھی آپ کا انشاءاللہ اچھا اور بہتر ہوگا۔ حیدر نے سوال کیا سوات سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں سفر ہے یا نہیں؟ حیدر بیٹا، آپ کی قسمت میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، اور سفر آپ کا ہوگا، اور انشاءاللہ سفر بھی کامیاب ہوگا۔ ایک کوشش کریں کسی معاملے میں جذباتی نہ ہو، جب آپ جذباتی ہوتے ہیں تو بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے۔ باقی آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے اچھا ہے، اور آنے والا وقت بھی آپ کا انشاءاللہ اچھا اور بہتر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔